السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، آج ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ میں ہوں رحمت علی خان جی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت علی خان جی کے ساتھ۔ یہ میرا نیو یوٹیوب چینل ہے، آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، چونکہ ہارٹ ایشوز پر تو ہم 15 سال سے مکمل بحث کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ چینل نیا ہے، آپ کے لیے نئے آئے ہیں، نئے انداز میں آئے، تو آج جو ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے پارلیمانی امور، اور جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو ایک مچھلی بازار بنا ہوا ہے، آج اس پر بحث ہوگی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کو کس لیے بیچتے ہیں؟ پہلے تو اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ لیجسلیشن کے لیے جاتے ہیں، یعنی قانون سازی کے لیے ہے، چونکہ یورپ میں دو طرح کے یعنی ڈیموکریسیز ہے، تو وہاں پر ایک ہاؤس آف لارڈز ہے، ایک ہاؤس آف ڈوما ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سینٹ ہوتا ہے اور قومی اسمبلی ہوتا ہے اور صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہے۔ ایک اپر کلاس ہوتا ہے، ایک لوور کلاس جسے کہتے ہیں، یا ایک اپر ہاؤس کلاس میں ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے، ایک لوور ہاؤس ہوتا ہے۔ دو طرح کی جمہوریت ہے، ایک میں صدارتی نظام ہوتا ہے، ایک میں وزیر اعظم اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 70 سال 74 سال سے اس میں کچھ وقت بھی ہوئی ہے، جس میں ماشاء اللہ بھی لگے ہیں اس وقت، لیکن زیادہ تر ٹائم جمہوریت میں گزرا ہے۔ تو آج ایک دفعہ پھر پاکستانی عوام دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے جو کہ وزیر اعظم خود لیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ بندوں کو لے کر آئے اور ووٹ آف کانفیڈنس اس کے حق میں ہو جائے۔ دوسری اس میں ایک لا ہے جو اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے، وہ یعنی اس کو ہم عدم اعتماد کہتے ہیں یا نو ووٹ آف کانفیڈنس جسے کہتے ہیں، یعنی عدم اعتماد۔ اب اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ اس کے لیے اپوزیشن سرتوڑ کوشش کرتی ہے اور اس ممبران کو اسمبلی میں لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص، جب یہ موشن موو ہوتا ہے تو اس میں 14 دن لگتے ہیں۔ یہ اسپیکر کے پاس ایک اختیار ہے جس میں وہ اس کو جب چاہے کر سکتے ہیں، 14 دن میں اس کے لیے ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ پھر 7 دن میں جب یہ ڈیڈ لائن، یہ جب عدم اعتماد کا ٹائم دیتا ہے تو پھر 7 دن میں ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس وقت سے لے کر تو یعنی 21 تاریخ تک، جو مارچ 21 تاریخ تک 14 دن پورے ہو گئے ہیں، جس میں پاکستان میں سب سے بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا، تو اسی بنا پر اس کو 25 تاریخ تک اس اجلاس کو بلایا گیا ہے۔ پہلے دونوں طرف سے یعنی جارحانہ الفاظ آ رہے تھے کہ ایک نے کہا کہ میں ڈی چوک بلاک کرنا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ ہم بھی آ رہے ہیں اسلام آباد، تو اس سے انسرٹنٹی کریٹ ہونے والی تھی۔ تو اللہ کا کرم ہوا، کل سپریم کورٹ نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، جو کہ ہمارے لیے ویسے بھی ایک سپیریئر پاور ہے جو کہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے زمین پر۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ نہ پہلا گروپ ٹینشن کریٹ کرے گا نہ دوسرا، یعنی XYZ یا ABC کوئی بھی میدان میں۔ یہ ایک تعزیرات پاکستان کے تحت آرٹیکل 95 ایک ایسا شق ہے یا ایک ایسا آرٹیکل ہے جو یعنی ووٹ آف رائٹس کے لیے ہے، جو ہر قومی اسمبلی کی ممبر کا ایک اپنا رائٹس ہے جو کہ ہر وقت استعمال کر سکتا ہے، اور جب بھی کوئی ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس، دونوں میں یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، یہ آرٹیکل 65 کے تحت یہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے، اوتھ جسے ہم کہتے ہیں، حلف برداری جو آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں یعنی ایک عہد کیا جاتا ہے، قسم اٹھایا جاتا ہے کہ جو تعزیرات پاکستان کے نیچے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے متعلق اب ہم اس کو یعنی اس کی پاسداری کریں گے۔ تو جب اب 63A(1) اس کی اب چونکہ پلور کراسنگ کا ایک امینڈمنٹ بھی پاس ہوا ہے قومی اسمبلی میں، تو اب اس کی تناظر میں 63A(1) جسے کہتے ہیں، اس میں اب سپریم کورٹ میں حکومت نے 4 سوالات بھیجے ہیں۔ جو 4 سوالات کی تشریح اب سپریم کورٹ نے کرنی ہے، وہ 4 سوالات کیا ہے؟ وہ 4 سوالات یہ ہے کہ آیا
پہلے یہ طے ہونا ہے کہ یہ اونٹ ڈالا جائے گا. یہ جو منحرف ارکان اسمبلی ہے جنہوں نے اپنی پارٹی تبدیل کی ہے تو کیا یہ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ دوسری سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد یہ تمام عمر کے لیے نااہل ہوں گے؟ 4 سوالات ہیں. اس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ووٹ آف رائٹ. اور کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، اس کی ریمارکس ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا یہ تو طے ہے کہ ووٹ ڈالا جائے گا. اب مختلف اینالسٹ کی ہم باتیں سنتے ہیں تو کسی سابقہ جج نے بھی سپریم کورٹ جو کہ جسٹس وجوہالدین کی الگ ریمارکس تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر کی صوابدید ہے. تو پھر اس کے ساتھ ہی ایک قانونی ماہرین کی ایک ٹیم کے سربراہ نے یہ اس دلائل کو بھی انہوں نے اس کی ایک اگینسٹ چلا کیا اور یہ کہا کہ ہاں ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس جو ہے اس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے. ایک طرف جو وزیر اعظم کے جو فیور میں ہوتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو میجارٹی والی ہے وہ کھڑے ہوں گے. تو اگر میجارٹی والی میں جو کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس میں یہ بات تو غلط ہے کہ ووٹ ایک طرف رکھا جائے گا اور دوسری طرف رکھا جائے گا اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے یا ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اس قانونی ماہر نے بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ووٹ کاؤنٹ ہوگا اسی وقت ہوگا. ہاں پارٹی ڈسپلنری ایکٹ کے تحت یہ پیرالائز بھی نہیں، مفلوج تو یہ نہیں ہو سکتا. پارٹی ڈسپلنری ایکٹ کے تحت یہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے اس قانونی ماہر کے مطابق جو انہوں نے تذکرہ کیا. تو یہ چند چیزیں جو ہے یہ ہم یعنی بہرحال کہتے ہیں کہ اپنے ناظرین سے ہم کہتے ہیں کہ خدا را ایسے بندوں کو ہم نے آئندہ حکومتوں میں سلیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ میں کسی کی فیور یا اگینسٹ میں نہیں جاتا، لیکن یہ فلور کراسنگ یا یہ جس نے بھی کی ہے غلط کی ہے. اگر سرجرانی کے ایکٹ میں ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اس وقت بھی ہم اس کے خلاف تھے. یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جس کا حق ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے، کیونکہ اس قوم نے ان کو جب منتخب کیا ہے تو اس پلیٹ فارم سے منتخب کیا ہے جہاں سے وہ گئے ہیں. تو آج بھی جو یہ ہو رہا ہے لیکن یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، پاکستان کا سیاہ تاریخ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومتیں جب پوری طاقت میں ہوتی ہے تو وہ بھی ایسی ڈرامے کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے چنگا منگا کے قصے تو سنے ہوں گے. اس وقت ہم جوانی کی جو ہماری عمر تھی، یعنی جوانی بھی ہاں بچپن سے ہم نکل آئے تھے، 14-15 سال کی اس وقت ہماری عمر تھی. تو ہم سنا کرتے تھے کہ چنگا منگا میں ایک کو چھپایا گیا ہے، دوسروں کو یہاں سوات میں چھپایا گیا تھا. یعنی کہ اے ٹیم چنگا منگا میں تھی اور بی ٹیم سوات اور انہیں گلیاتوں میں چھپائی ہوئی تھی. آج اس کو ہم نہیں بلکہ بچے بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یا ہارس ہے یا فش ہے، جو بھی ہو جس طریقے سے، لیکن یہ ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے. اس کو یورپ میں بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان لوگوں کی آئیڈیاز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ جب ہمیں پرانے پاکستان میں جب ہمیں مثال ملتی تھی تو جب ایک جاپان میں ایک وزیر جو ہے نا انہوں نے 20 منٹ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس ایسا تعظیمی ایک رکوع کرتا ہے تو 20 منٹ کے لیے بجلی گئی تھی تو انہوں نے 20 منٹ اپنے قوم سے ایسی معافی مانگی تھی اور اس وقت اس نے استعفیٰ دیا تھا. اسی طرح ہم نے اور یعنی اقوام کی مثال بھی ہم آپ کو دیکھتے کہ ایک وزیر اعظم سلیکٹ ہوتا ہے یورپ میں اور پھر جب اس کے اگینسٹ کوئی موومنٹ آتی ہے تو اسی ٹائم استعفیٰ دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ روش نہیں ہے. ہمیں تو اس سیٹ تک پہنچنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہاں پر یہ نہیں ہے. اگر آپ کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو کی آپ مثال لے لو تو وہ عام لوگوں میں عام جنتا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور سیلفیاں لیتے ہیں، جبکہ ہم تو صرف یہاں پر یہ ہم کہتے ہیں کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سیکل پر آتا ہے لیکن ہم خود ہیلی کاپٹر ہوئے اور اس پہ یہ ہماری ایک یہ حکمران کا نہیں ہے، یہ ہماری 70 سال تاریخ کا ایک تجربہ ہے کہ جو بھی آیا ہے اس نے پیچھے والے کو چھوڑا ہے. اب جب یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ہاؤ دا وائنڈ بلوز، یہ یعنی ہوائیں کس طرف جائے گی، تو اگر یہ بھی خدا نخواستہ چلا جاتا ہے
تو اس کی جو الٹرنیٹ جو آئے گا یہ 15 سال جو 15-18 مہینے کے لیے یا 2 سال کے جو بھی ہو، جو بھی ڈیوریشن پیریڈ ہے، تو وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی آپ اس کو بھی بھول جاؤ گے، کیونکہ ہماری تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جہاں پر بھی آئے ہیں تو پچھلے والے کو ہم بھول گئے ہیں۔ تو یہ ایک پارلیمانی جنگ ہے، پارلیمان میں ہونی چاہیے، اور اس میں ایک گالم گلوچ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ایبیوزز ورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں، کم از کم شیشے میں کم از کم یہ جو فرنٹ آف گلاسز ہے یا یہ جو آپ کے سامنے اسکرین ہے، اس پر کیونکہ اس میں وہ بچے بھی دیکھتے ہیں، اس کو ہماری مائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں، تو اور جس بندی کی تذلیل ہوتی ہے اس کے خاندان والے بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں کم از کم وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ ہم نے ڈیموکریسی تو اڈاپٹ کر لیا، ڈیموکریسی کا یعنی معنی جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں میٹرک میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ تو جب یہ بائی دا پیپل کے لیے ہے اور فار دا پیپل کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہم قوم کے لیے اگر ہم یہ ساری توانائیاں صرف کر دیں تو اصل جو جمہوریت کی روح ہے وہ خوش ہوگی، ورنہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو خلیفہ سب سے افضل ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اویلیبل نہیں ہے اور اب پاکستان میں ناممکن ہے، تو ہم جو یورپ کو ہم فالو کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی بھی اگینسٹ جا رہے ہیں، اور ان کے خیالات کو بھی ہم اڈاپٹ یا ان کے جو ایڈونچرز ہیں یا وینچرز ہیں ان کو ہم اڈاپٹ نہیں کرتے، صرف اس کرسی تک پہنچ جاتے جس کی آخر میں یعنی انت جسے آپ کہتے ہو، یعنی اینڈ آف دا ڈے جو آپ ہوتا ہے، اینڈ آف دا ڈے ہمارا حشر جو ہے نا وہ ایک فیلئر حکمران کی طرح آتا ہے، جو بھی ہو وہ پھر فیلئر ہوتا ہے، اس پر جو ہے کرٹیسزم ہوتا ہے، دے کین ناٹ فیس دا میوزک، وہ تنقید کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ما علینا الا البلاغ۔